و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ جناب سیدہ کے جملے ہیں، اے اللہ تیری رضا میری چاہت ہے، میری زندگی کا مقصود تیری مرضی ہے۔ عزیزان محترم، ایسی رضائے خالق کائنات کو پورا کرنے میں سیدہ نے زندگی بسر کی کہ کبھی کوئی ایسا موقع نہ آیا کہ جہاں سیدہ نے رضائے خدا حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی کر دی ہو یا کوئی کمی کر دی ہو۔ کوئی موقع رضائے خدا حاصل کرنے کا سیدہ نے ضائع نہیں کیا۔ ہمارے پاس بے شمار موقع آتے ہیں جن سے ہم مرضی خدا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم کئی سارے موقع اپنی سستی کی وجہ سے یا ظاہری عقلی مجبوری سمجھتے ہوئے اسے ترک کر دیتے ہیں، لیکن در سیدہ سے کوئی موقع پلٹ کے نہیں گیا۔ اس کی ایک موٹی سی مثال آپ کے سامنے ایک واقعے کے ذریعے پیش کروں اگر آپ پریشان نہیں ہو رہے ہیں۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس میں بڑی تیزی سے یہ واقعات کو سنا دوں۔ نبی کی خدمت میں قبیلہ بنی سلیم سے ایک بدو عرب چلا جو نبی کی توہین کرنا چاہتا تھا۔ خدمت سرکار میں آیا، راستے سے اس نے ایک گو جو دوڑ رہی تھی صحرا میں اسے اٹھایا اور اپنی آستین میں چھپا لیا، اور اس گو کو لے کے خدمت سرکار دو عالم میں آیا۔ نبی اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں نبی کے چاہنے والے موجود تھے۔ یہ کیونکہ ماننے والا تو تھا نہیں اور نبی سے بغض لے کے آیا تھا، تو لہذا بھری محفل میں آتے ہی نبی سے بد کلامی کرنا شروع کر دی، اور جب اپنوں میں نبی کی توہین ہو رہی ہو تو کون برداشت کرے گا؟ لہذا علامہ مجلسی یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور آپ نے یہ کہا کہ تیری مجال ہماری موجودگی میں نبی کی توہین کر رہا ہے، اور نبی نے یہ کہہ کے بٹھا دیا، عمر بیٹھو، ہمیں اسے تلوار سے نہیں اخلاق سے سکھانا ہے۔ پہلا درس نبی کے اس واقعے میں مل رہا ہے کہ کبھی بھی کسی دشمن کو سکھانا ہو تو دشمن کو تلوار سے نہیں سکھایا جا سکتا، دشمن کو کردار سے سکھایا جا سکتا ہے۔ اب اس نے آ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنا شروع کی، اور جتنی گستاخی وہ کر سکتا تھا اس نے کی۔ کتاب میں لفظ موجود ہیں لیکن ممبر کی شایع نشان نہیں ہے۔ ایک لفظ جو اس نے کہا کہ اے محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم جھوٹے ہو، نبی کی گستاخی کرتے ہوئے۔ اور نبی نے اس کا تمام تر کلام سننے کے بعد اس سے کہا، تیرا مجھ پہ اعتراض یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تو کیا تیرے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل بھی ہے کہ میں جھوٹا ہوں؟ اگر تو دلیل ہے تیرا دعویٰ صادق، اور اگر دلیل نہیں ہے تو یہ جان لے کہ یہ سارا مکہ مجھے اس وقت بھی صادق کہتا تھا، امین مانتا تھا، جب یہ سارے میرے دشمن تھے۔ اب تو کچھ ماننے والے ہیں نا کہ جب نہیں مانتے تھے تب بھی مجھے صادق ضرور مانتے تھے، امین ضرور مانتے تھے، لہذا تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تو نے مجھے جھوٹا کہہ دیا؟ اب دلیل تو اس کے پاس کچھ تھی نہیں، لہذا غصے میں ہی کہہ رہا تھا جو کہہ رہا تھا۔ نبی نے دوسری سیکھ اس واقعے میں یہ دی کہ ہمیشہ دعویٰ دلیل کے ساتھ کیا جائے، دلیل کے بغیر کچھ نہ کہا جائے۔ اگر بات کو ثابت نہیں کر سکتے تو بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ وہ بات کہ جس کے پیچھے دلیل نہ ہو ذلیل تو کروا سکتی ہے، عزت نہیں کروا سکتی۔ اب لہذا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس نے کہا کہ میں اپنے لفظوں کو تو واپس لے نہیں سکتا، دشمنی بھی ہے، تو یہ وہاں کھڑا رہا۔ نبی نے کہا کہ میں تیرے سامنے تیرے بھلائی کے لیے تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں، اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ لے، اس میں تیری ہی بھلائی ہے، پڑھنے سے مجھے فائدہ کچھ نہیں ہے، نہ پڑھنے سے مجھے نقصان کچھ نہیں ہے۔ اگر پڑھے گا تو اپنی آخرت سنوارے گا، نہیں پڑھے گا تو اپنا ہی انجام خراب کرے گا۔ تیسرا سبق اس میں یہ کہ اگر کوئی آپ کو ہدایت دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو ہدایت دینے والے کو کچھ فائدہ نہیں، اور آپ کے مان لینے سے یا نہ ماننے سے اسے کوئی نقصان نہیں ہے۔ لہذا بہت سے لوگ چڑھ جاتے ہیں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں ہر بات بتاتے رہتے ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے کہ ہمیں ٹوکتے رہتے ہو۔ عزیزان محترم، یہ تکلیف نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ اگر کوئی آپ کو ہدایت کی تبلیغ کر رہا ہے، یہ انسانی محبت ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ آپ بہتری کی طرف آ جائیں۔ یہ امر بالمعروف ہے، خود تو نیک ہے ہی، دوسرے کو بھی نیکی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ تو لہذا نبی نے کہا کہ تیری بھلائی اس میں ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے،
اور وہ تھا تو بدو عرب، تو اس نے کہا کہ کیا ایسے ہی میں کلمہ پڑھ لوں بغیر کچھ دیکھے، بغیر کسی دلیل کے؟ تو نبی نے کہا بتا کیا چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھے؟ تو ہاتھ میں جو آستین میں گو چھپا کے لایا تھا وہ آستین سے نکال کے فوراً ہی فرش پہ پھینک دی اور کہتا ہے کہ اگر اسے کلمہ پڑھوا دیتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، معجزہ دکھا دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب کوئی حیوان اگر قید میں رہے اور اسے اچانک چھوڑ دیا جائے تو فطرت یہ کہتی ہے کہ وہ فوراً بھاگے گا، وہ وہاں ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ گوشت نے آستین سے نکال کے فرش پہ پھینکی اور گو نے زمین پہ آتے ہی دوڑ لگا دی، اور صحابہ کرام میں سے کچھ دوڑے کہ اسے پکڑ کے نبی کی خدمت میں لائیں، بھائی وہ کلمہ پڑھے گی تو یہ کلمہ پڑھے گا۔ لیکن نبی نے کہا کہ اس کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہو، یہ خود چل کے آئے گی۔ نبی نے صدا دی اور وہ گو پلٹ کے نبی کی خدمت میں آ گئی اور نبی کے قدموں کا بوسہ لیا۔ یعنی وہ حیوان تو تھی ہی، لیکن اتنی معرفت رسالت اسے بھی تھی کہ اگر نبی بلائیں تو بھاگنا مناسب نہیں ہے، بلکہ نبی کی خدمت میں آنا یہ نبی کا حق ہے۔ تو لہذا وہ گو آئی نبی کی خدمت میں، نبی کا احترام کیا اور نبی نے کہا تو ہی اسے بتا دے کہ میں کون ہوں، اور اس گو نے فصیح و بلیغ عربی میں کلمہ رسالت پڑھا اور یہ بدو عرب یہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا مجھے حیرت ہے اپنے اوپر کہ یہ حیوان ہو کے جانتی ہے کہ آپ کون ہیں اور میں انسان ہو کے نہیں سمجھ پایا کہ آپ کون ہیں، لہذا آپ مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے۔ نبی نے اسے کلمہ پڑھوایا، وہ مسلمان ہو گیا اور نبی کی خدمت سے جانے لگا۔ لیکن نبی کو اپنی امت کی ہمدردی بہت ہے۔ اب یہ کیونکہ مسلمان ہو گیا ہے تو یہ امت محمد مصطفیٰ میں آ گیا ہے، محمد مصطفیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا ہے۔ تو نبی نے اب اس سے یہ پوچھا کہ تو جو میری خدمت میں آیا تھا تو کیسے آیا تھا اور کیسے جائے گا؟ بھائی تو غصے میں آیا تو تھا، تو اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہے؟ کہنے لگا پیدل آیا تھا، پیدل ہی جاؤں گا۔ نبی نے کہا نہیں، یہ شایان شان نہیں ہے مسلمان کی، میری خدمت میں آئے ہو اور میری خدمت سے پیدل جاؤ گے، اور جس قبیلے سے آئے ہو وہ سارا کافروں کا قبیلہ ہے، مسلمان ہو کے جاؤ گے تب بھی ویسے ہی جاؤ گے جیسے آئے تھے، تو فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا کچھ تو لے کے جاؤ کہ انہیں پتہ لگے کچھ ہو کے آیا ہے، بدل کے آیا ہے، محمد مصطفیٰ کی خدمت سے آیا ہے۔ تو لہٰذا نبی مخاطب ہوئے اپنے مجمع سے، یہ بھی ایک ہنر ہے تبلیغ دین کا، تو اپنے صحابیوں کے مجمع سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ تم میں سے جو کوئی بھی دنیا میں سے سواری دے گا، میں وعدہ کرتا ہوں جنت میں اسے اس سے بہترین سواریاں عنایت کرواؤں گا۔ لہذا جس موضوع سے بات چلتی آ رہی ہے کہ دنیا میں تھوڑا دیجئے، آخرت میں آبادی حاصل کیجئے، تو نبی بھی وہی ڈیل آفر کر رہے تھے۔ اور صحابہ کے مجمع میں سے ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا، ابو دہدہ نے، کہ یا رسول اللہ میں اپنی سواری، اپنا اونٹ اسے آپ کے کہنے پہ دیتا ہوں، اور میرا اونٹ 2 کوہان والا ہے، معمولی اونٹ نہیں ہے، اس کی آنکھیں بھی سرخ ہیں، اعلیٰ نسل کا اونٹ ہے۔ نبی نے جواباً ارشاد فرمایا جو یہاں دے رہے ہو اس کی خوبیاں مت دیکھو، جو اس کے بدلے میں ملنے والا ہے اس کو تصور میں لے کے آؤ۔ لہذا اس کی سواری کا اہتمام نبی نے کروا دیا۔ دوسری چیز نبی نے اس سے پوچھی کہ یہ بتاؤ تمہارا سر برہنہ ہے اور تم مسلمان ہو، لہذا مسلمان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا سر برہنہ نہ ہو، اس کے سر پہ امامہ ہونا چاہیے، دستار ہونی چاہیے۔ اب پھر مخاطب ہوئے مجمع میں سے اور یہ کہا کہ جو بھی اسے تاج تقوی عنایت کرے گا میں اسے جنت میں خالق کائنات سے بہترین اجر عنایت کرواؤں گا۔ تاج تقوی کیا ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں بھی اٹھا ہوگا اور مجمع کے ذہن میں بھی اٹھا کہ تاج تقوی سے مراد کیا ہے، لیکن کسی نے پوچھنے کی ضرورت نہیں کی کہ یا رسول اللہ کیا تاج تقوی ہے، کیا دینا ہے؟ علامہ مجلسی یہ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ ہی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے دینا کیا ہے، تاج تقوی ہے کیا؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی نہیں جانتے تھے کیا دینا ہے، پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نہیں جانتے وہ جان جائیں کہ کیا دیا جا رہا ہے۔ تو نبی نے فرمایا تاج تقوی وہ امامہ ہے کہ جسے ایک بار کوئی اپنے سر پہ پہن لے تو اس کے ذہن سے اس دنیا کی محبت ختم ہو جائے اور ذہن میں توحید کا راج ہو جائے، جس کی غیرت اس کو ہمیشہ اسلام یاد دلاتی رہے اور وہ کبھی حیوانیت کی طرف پلٹ کے نہ جائے۔ اب عزیزان محترم ایسا امامہ تو کسی اور کے پاس بھی نہ تھا، کسی عطا کیسے کیا جا سکتا تھا؟ خود علی مرتضیٰ ہی نے
اپنے ہاتھوں سے دستار اس کے سر پہ باندھی، سر پہ امامہ آ گیا، سواری آ چکی۔ تیسری چیز جو نبی نے بیان کی، کہا کہ اب تم اتنے لمبے سفر پہ جانے والے ہو، آج بھی ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر سفر لمبا ہے تو زیادہ راہ ہونی چاہیے، کھانے پینے کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ تو نبی نے اس کے لیے بھی یہ خیال کیا، کہا تیرے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا میرے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر نبی مخاطب ہوئے اپنے صحابہ کے مجمع سے اور کہا جو بھی اسے زاد راہ عطا کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے آخرت میں خدا سے زاد تقوی دلواؤں گا۔ اب یہاں حضرت سلمان نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے نبی سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے جس دنیا میں جو دینا ہے زاد راہ وہ تو سمجھ میں آیا، آخرت میں جو ملنے والی شے ہے زاد تقوی وہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، اس زاد تقوی کو سمجھنے سے پہلے نبی کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں۔ نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں خبر ملے کہ کوئی بندہ مومن آخری سانسیں لے رہا ہے اور مرنے والا ہے تو لہذا لازم ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس بیٹھو اور اسے تسلی دو کہ آپ بڑے مومن آدمی ہیں، آپ نے بہت عبادتوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اللہ آپ کو اجر کثیر عنایت فرمائے گا، متوجہ رہیے، اللہ آپ کو بہترین اجر عنایت فرمانے والا ہے، آپ کی آخرت بہتر ہونے والی ہے، تسلی دیجیے اسے، اطمینان دلائیے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ آخری وقتوں میں انسان چونکہ اذیت سہ رہا ہوتا ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے، اور وہ شیطان انسان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم نے تو اتنی عبادتیں کی اور دیکھو کیسی اذیت سے گزر رہے ہو۔ لہذا ایسے وقت میں کسی اپنے کا اسے ایمان کا احساس دلانا ضروری ہے۔ اور پھر نبی یہ کہتے ہیں اتنا احساس دلانے کے ساتھ ساتھ بار بار اسے یہ کہو کہ وہ پڑھے لا الہ الا اللہ، اسے پڑھواؤ کلمہ توحید۔ یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جس شخص کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں گے خدا بغیر حساب و کتاب اسے جنت میں بھیجے گا۔ یہ صحیح حدیث میں سے حدیث رسول ہے۔ تو لہذا یہ طے ہو گیا کہ جس نے بھی مرنے سے پہلے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری کر دیا اس کا کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، وہ سیدھا جنت جانے والا ہے۔ تو جنت کتنی آسان ہو گئی ہمارے لیے کہ جہاں محسوس کیا اب جان نکلنے والی ہے، اذیتیں محسوس کی، تکلیف محسوس کی، پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ کی تسبیح اور بغیر حساب و کتاب جنت چلے گئے۔ لیکن عزیزان محترم یہ معاملہ جتنا آسان دکھ رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ ہر کسی کو آخری وقتوں میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ میں اور آپ کسی سے کیا لا الہ الا اللہ پڑھوائیں گے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ خود نبی ایک جوان سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھوا پا رہے۔ ایک جوان ہے کہ جس کی موت کا وقت قریب ہے، تڑپ رہا ہے، نزا کا وقت ہے، اور نبی کو طلب کیا گیا کہ یہ مرنے والا ہے لہٰذا آپ ہی اسے دلاسا دیجیے اور اس سے پڑھوائیے لا الہ الا اللہ۔ نبی اس کے پہلو میں بیٹھ کے اسے کہتے رہے پڑھ لا الہ الا اللہ، مگر اس جوان کی زبان سے لفظ لا الہ الا اللہ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ جب نبی نے یہ حالت دیکھی تو نبی نے لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ کیا اس کی ماں زندہ ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی ماں حیات ہے۔ فرمایا اس کی ماں کو طلب کرو۔ ماں کو بلایا گیا، نبی نے اس سے یہ پوچھا کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض تو نہیں ہے؟ اور اس ماں نے جواب دیا یا رسول اللہ میں اس سے خفا ہوں، ناراض ہوں، اس لیے کہ یہ عمر بھر اس نے مجھے ماں کا حق نہیں دیا، یہ میری خدمت نہیں کرتا تھا، یہ میرے پاس نہیں آتا تھا، برس گزر جاتے تھے ملنے ہی کو نہیں آتا تھا، لہذا میں اس سے ناراض ہوں۔ نبی نے کہا یہی وجہ ہے کہ خدا نے اس سے کلمہ پڑھنے کی توفیق سلب کر دی۔ کتنا بڑا مقام ہے عزت والدین کا۔ کوئی انسان اپنے والدین کو ناراض کرے اور یہ چاہے کہ میری آخرت بہترین ہو جائے، یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اب نبی نے اس لڑکے کی آخرت کو محفوظ کرنے کے لیے اس کی ماں سے خود گزارش کی کہ تو اسے معاف کر دے تاکہ خدا اسے معاف کر دے، لیکن وہ ناراض تھی۔
لہذا اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسے ہرگز معاف نہیں کر سکتی، اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ اب نبی جانتے ہیں کہ کسے کس طرح پگھلایا جا سکتا ہے، تو نبی نے اپنے اصحاب سے کہا ٹھیک ہے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، ناراض ہے، معاف نہیں کرتی، کہ تم لکڑیاں جمع کرو، اس لیے کہ یہ جوان بہت اذیت میں ہے، مرنے کے بعد بھی جلایا جائے گا، بہتر ہے کہ ہم اسے اسی وقت جلا دیں تاکہ اس کی ظاہری اذیت کم ہو جائے۔ اب اصحاب لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ اب اس عورت نے سن لیا، کتنی ہی ناراض ہو ماں تو ماں ہے، کیسے برداشت کرے کہ زندہ بیٹا جل رہا ہے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں اسے معاف کرتی ہوں، آپ اسے جلائیں نا۔ نبی نے فرمایا اس دنیا میں جلنے کی فکر سے معاف کر دیا، اگر معاف نہ کرتی تو سوچ وہاں کتنا جلایا جاتا۔ اب جیسے ہی ماں نے معاف کیا اس لڑکے کی زبان سے ادا ہو گیا لا الہ الا اللہ۔ عزیزان محترم آئیے واقعے کی طرف۔ سلمان نے پوچھا زاد تقوی کیا ہے؟ اب یہاں تک تو بات طے ہے کہ جس سے موت آ رہی ہے، جو جانتا ہے بیمار ہے ہسپتال میں ہے، وہ تو پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ، لیکن وہ شخص کہ جو حادثاتی طور پہ مر جائے اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ موت آ گئی، گولی لگ گئی موت آ گئی، دھماکہ ہو گیا موت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا موت آ گئی، کہاں موقع ملا کہ کلمہ پڑھتے؟ تو سلمان کے جواب میں نبی ارشاد فرماتے ہیں ذات تقوی یہ ہے کہ اللہ مرتے وقت خود اسے کہے گا پڑھ لا الہ الا اللہ۔ وہ بندہ کہ جو راہ خدا میں کسی ایک بندے کے لیے کھانے کا اہتمام کرے، اس کی جزا یہ ہے کہ خدا اس سے کہتا ہے موت سے پہلے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تو اس واقعے سے نتیجہ یہ نکالیے کہ جس نے ایک بندے مومن کو کھانا کھلایا اس کی عطا یہ ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی جب تک زبان سے کلمہ جاری نہ ہو جائے۔ تو جو نام سیدہ پر ہزاروں مومنوں کو کھانا کھلا رہا ہو، جو نام حسین پر ہزاروں مسلمانوں کو مومنوں کو کھانا کھلا رہا ہو، اس کا اجر کتنا بلند ہوگا۔ تو جناب سلمان نے جان لیا کہ راد راہ عطا کرنے کا نتیجہ کتنا بلند ہے۔ ہاتھ تو اٹھا چکے تھے لیکن دیں کیسے؟ اس لیے کہ سلمان ہیں علی والے، اور علی والوں نے کبھی اپنی جھولیاں بھری ہوئی نہیں رکھی۔ سلمان کیسے زیادہ راہ دیں؟ اس لیے کہ سلمان کے خود کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہاتھ اٹھا چکے ہیں، اب دینا تو ہے، لہذا کہا یا رسول اللہ کچھ مہلت دیجئے کہ میں اس کے لیے زیادہ راہ کا اہتمام کراؤں۔ نبی نے کہا سلمان آپ کو اجازت ہے۔ نبی کی محفل سے اٹھے، اور اب سلمان جائیں تو جائیں کہاں، کہاں سے مانگیں کہ اسے عطا کریں؟ علی والا کبھی کسی کم ظرف کے دروازے پہ تو جا نہیں سکتا، جائے تو کہاں جائے؟ سلمان نے بھی عجیب کام کیا، نبی کی محفل سے اٹھے، نبی ہی کے گھر چلے گئے۔ نبی کا ایک گھر تو ہے نہیں، 9 دروازے ہیں نبی کے، 9 حجرے ہیں۔ پہلے حجرے پہ گئے، دستک دی، طلب کیا، جواب آیا سلمان ہمارے اپنے گھر میں 3 دن سے فاقے ہیں، امت مسلمہ کے رہبر کے گھر میں کچھ نہیں تھا، سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ دوسرے دروازے پہ، تیسرے دروازے پہ، حتیٰ کہ 9 کے 9 دروازوں سے یہی جواب آیا کہ ہم خود فاقے کر رہے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ وہاں سے پلٹے تو مایوس ہو جاتے اگر زہرا کا دروازہ نظر نہ آتا۔ نبی کے دروازے سے پلٹے، علی کے دروازے پہ آ گئے، یہاں دستک دی کہ یہاں سے کچھ مانگ لیں۔ دستک دی، جناب فضہ نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا سلمان ہے۔ سیدہ سے کام ہے، سارا ماجرا بیان کیا۔ جناب سیدہ نے جواب دیا سلمان 3 دن سے حسنین نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کے گھر میں بھی فاقے ہیں، علی کے گھر میں بھی فاقے ہیں۔ اب ایسی حالت میں ہم ہوتے تو پلٹا دیتے دروازے سے، لیکن یہ سیدہ کا دروازہ ہے، اور سیدہ نے کبھی اپنے دروازے سے ایسا موقع جانے نہ دیا کہ جس سے رضائے خالق کائنات حاصل ہوتی ہو۔ اسی ڈب سے بات شروع کی تھی، گھر میں کچھ ہے نہیں، دے کیا؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں سیدہ نے کہا کیونکہ سائل بن کے سلمان آیا ہے تو ہمارے دروازے سے سائل خالی نہیں پلٹنا چاہیے، لہذا اپنی چادر سیدہ نے سلمان کو دی اور کہا سلمان یہ چادر بازار میں بیچ دو اور اس سے جو اور کھجوریں خرید کے لے آؤ، میں تمہیں کھانا تیار کر کے دوں تاکہ تم راہ خدا میں عطا کر دو۔
जनाब सलमान नम आंखों के साथ चादर सैयदा को बाजार में ले गए। ये वाकया आपने सुन रखा होगा कि जनाब सैयदा की चादर बाजार में बिकने आई और जिसके मौजज़े से यहूदी मुसलमान हो गया। वाकये का आगाज इस मुकाम से होता है। जनाब सलमान बाजार से जौ खरीद के ले आए, खजूरें खरीद के ले आए, जनाब सैयदा की खिदमत में पेश की। सैयदा ने अपने हाथों से रोटियां तैयार की ताकि सलमान को अदा करें। जितना भी अनाज आया था सबकी रोटियां तैयार करके सारी खजूरें बांध के सलमान के हवाले की। कहा जाओ सलमान राह खुदा में दे दो। जनाब सलमान ने कहा बीबी आप ही ने तो कहा है कि हसनैन के फाके हो रहे हैं, तो सारा अदा करने की क्या जरूरत है, कुछ आप घर में रखिए हसनैन के काम आएगा। जनाब सैयदा ने कहा जब तुमने मांगा था हमने इरादा ये किया था जो आएगा वो अदा करेंगे। अब जब एक बार देने की नियत कर ली अब हम उसमें अपने लिए कुछ नहीं रख सकते। ऐ सलमान जो कुछ भी है आप ले जाइए। जनाब सलमान वो रोटियां लेके नबी की महफिल में वापस पहुंचे। ज़हरा के घर की पकी हुई रोटियां जैसे ही महफिल में पहुंची, ज़हरा के बाबा ने खुशबू से महसूस कर लिया कहां से आया है। पूछा सलमान एहतिमाम कहां से किया? ये खुशबू ज़हरा के घर की है।